چار امام بہت مشہور گزرے ہیں، چار ائمہ۔ نمبر ایک امام اعظم امام ابو حنیفہ، بولو امام اعظم امام ابو حنیفہ۔ نمبر دو امام شافعی، نمبر تین امام مالک جن کا واقعہ میں سنانے جا رہا ہوں، اور نمبر چار امام احمد بن حنبل۔ یہ چار امام بہت مشہور ہوئے ہیں، ان کے اوپر بہت کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس میں آپ کو بات بتاؤں، امام مالک رحمت اللہ علیہ نا پوری زندگی مدینہ میں رہے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ ہم کو بھی وہاں کی موت نصیب فرمائے۔ پوری زندگی امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ رہے۔ ان کو بڑے بڑے بادشاہوں نے، بڑے بڑے امیروں نے اپنے زمانے میں دعوت دی۔ کوئی کہے بغداد آ جاؤ، کوئی کہے عراق آ جاؤ، کوئی کہے ایران آ جاؤ، کوئی کہے فلسطین آ جاؤ، کوئی کہے یمن آ جاؤ۔ امام مالک سب کو کہتے تھے کہیں نہیں آؤں گا، کیونکہ اگر وہاں آیا اور میری موت آ گئی تو مدینہ مجھ سے چھوٹ جائے گا۔ اس لیے امام مالک پوری زندگی کہاں پر رہے؟ مدینہ منورہ میں رہے۔ ایک دن امام مالک نے خواب دیکھا، بولو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے، اور خواب میں ملک الموت کو دیکھا۔ ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ، وہ تو ڈبوئی میں بھی آئے گا، آتے رہتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ ملک الموت گھومتے رہتا ہے اور جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وکٹ گرا دیتا ہے۔ ملک الموت یعنی موت کا، اللہ نے فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ اللہ کہتے ہیں میں نے سارے بندوں کے حوالے کر دیا موت کے فرشتے کو، جب میرا حکم ہوگا وہ روح کو آدمی مر جائے۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے خواب میں ملک الموت کو دیکھا، موت کے فرشتے کو دیکھا۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے بات چیت شروع کی۔ اب کچھ بات چیت خواب میں امام مالک کوئی سوال پوچھے، ملک الموت جواب دے، پھر سوال پوچھے جواب دے۔ اب جب خواب پورا ہونے لگا تو امام مالک تو اللہ کے ولی تھے اور مدینے میں تھے۔ امام مالک نے وہ ملک الموت کو کہا تم سب کو موت کے گھاٹ اتارتے ہو نا، روح نکالتے ہو نا اللہ کے حکم سے؟ ہاں میرا کام ہی ہے، میری ڈیوٹی ہے روح کو کیا کرنا۔ ملک الموت کی ڈیوٹی ہے، وہ پوری ٹیم کے ساتھ گھومتے ہیں۔ ورنہ آپ سوچیں گے کہ ایک آدمی ڈبوئی میں اسی وقت میں مرا اور ایک آدمی سورت میں اسی وقت میں مرا تو ملک الموت تو ایک ہے، وہ ڈبوئی میں تھا تو سورت میں نہیں تھا، سورت میں تھا تو ڈبوئی میں نہیں تھا۔ تو اللہ نے ملک الموت کے ساتھ پوری ٹیم کو رکھا ہے، جس کو اللہ نے فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا۔ اللہ نے پوری ٹیم کا ذکر کیا ہے۔ تو اب پھر وہ امام کا نام بھول تو نہیں گئے، کیا نام امام؟ انہوں نے ملک الموت خواب میں آئے۔ اچھا میرے خواب میں آ رہے تو بھی میں بھی یہی سوال پوچھوں جو امام مالک نے پوچھا۔ امام مالک نے وہ ملک الموت کو پوچھا کہ تم سب کی روح نکالتے ہو اللہ کے حکم سے؟ ملک الموت نے کہا میری ڈیوٹی ہے میں نکالتا ہوں۔ تو امام مالک نے کہا میرے پاس کب آنے والے؟ ٹائم معلوم ہو جائے تو تیاری کرنے سمجھ میں آنے، بھائی ٹائم معلوم ہو جائے کہ تم کب آنے تو والے ہی ہو، میرے پاس بھی آئیں گے آپ کے پاس بھی آئیں گے، روح تو نکلنے والی ہے، لیکن ٹائم معلوم ہو جائے تو تیاری کرنے سمجھ میں آوے۔ تو ملک الموت نے یوں اشارہ کیا اور چلے خواب ختم۔ کیا اشارہ کیا بتاؤ، آپ لوگ بھی بتاؤ۔ ایسا یوں اشارہ کیا، اس کا مطلب 1 2 3 4۔ امام مالک اٹھے، خواب دیکھ رہے تھے، سپنا تھا، خواب تھا، ڈریم تھا، اٹھے سوچے ملک الموت نے میرے کو ٹائم تو دیا، لیکن کیسا ٹائم دیا؟ ہو سکتا 5 منٹ کے بعد واپس آنے والے، یا ہو سکتا ہے کہ 5 گھنٹے کے بعد آنے والے ہوئے، یا ہو سکتا ہے کہ 5 ہفتے کے بعد آنے والے ہوئے، یا ہو سکتا ہے کہ 5 مہینے کے بعد آنے والے ہوئے، یا ہو سکتا ہے کہ 5 سال کے بعد آنے والے ہوئے، لیکن آنے والے ضرور ہے۔ ٹائم کتنا دیا ہے؟ 5 1 2 3 4 5 5 منٹ بھی، 5 گھنٹے بھی، 5 ہفتہ بھی، 5 مہینے بھی، 5 سال۔ اب امام مالک گھبرا رہے کب موت آئے گی، کب موت آئے گی، کب موت آئے گی، کیونکہ بولتے گئے، کتنا بولتے گئے؟ 5۔ بولو کتنا بول کے گئے؟ 5۔ اب امام مالک بہت گھبراہٹ میں اپنے 2 اسٹوڈنٹ کو بلائے۔ کس کو بلائے؟ اپنے 2 شاگردوں کو بلائے اور کہا دیکھو یہ خواب کا معاملہ ہے، اور اس وقت مدینے میں سب سے اچھا خواب بیان کرنے والے ایک اور امام ہے جن کا نام ہے امام محمد بن سیرین۔ بولو کیا نام ہے؟ امام محمد بن سیرین ان کا نام ہے۔ کہا ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس جاؤ، کیونکہ امام مالک خود حافظ، قاری، عالم، بلکہ بخاری شریف جو ہے نا، بخاری شریف اس سے پہلے مارکیٹ میں جو کتاب چلتی تھی وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی، موطا مالک۔ کیا نام ہے؟ موطا مالک۔ وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی کتاب تھی۔ بخاری تو بعد میں آئی، بخاری سے پہلے جو ہماری زمین پر سب سے بڑی حدیث کی کتاب تھی وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی تھی۔ تو امام مالک نے کہا میرے پاس بہت علم ہے، لیکن خواب کا معاملہ جو ہے وہ امام محمد ابن سیرین۔ تو 2 اسٹوڈنٹ گئے، کتنے؟
دو شاگرد گئے جا کے امام محمد ابن سیرین کو کہا، اور امام مالک نے کہا تھا میرا نام وام مت لینا، سیدھے خواب پوچھ لینا۔ جا کر خواب پوچھا کہ ایک آدمی سوئے تھے، رات کو خواب میں ملک الموت کو دیکھا اور پوچھا کہ تم میری روح کب نکالو گے، میرے کو موت کب آئے گی؟ تو ملک الموت نے یوں اشارہ کیا اور چلے گئے۔ 5 منٹ، 5 گھنٹے، 5 سال کے 5 مہینے کیا ہے؟ امام محمد بھی بہت ہوشیار تھے، دیکھنے والا کون ہے؟ تو دونوں شاگردوں نے کہا وہ رہنے دو نا، دیکھنے والا کون ہے؟ بس کسی نے خواب دیکھا۔ تو امام محمد مسکراتے کہتے قسم اللہ کی، مدینے میں یہ خواب امام مالک ہی دیکھ سکتے، باقی کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ جو دونوں شاگردوں نے کہا وہی ہے ہمارے استاد ہیں، انہوں نے ہی دیکھا ہے۔ تو امام محمد ابن سیرین نے کیا جواب دیا معلوم؟ ملک الموت کیا بول کے گئے؟ 5۔ وہ یہ بول کے گئے کہ میرے کو بھی نہیں معلوم کہ تمہاری روح کب نکالنا ہے، ملک الموت کو بھی نہیں معلوم ہے کہ میری روح کب نکالنا ہے، تمہاری کب نکالنا ہے۔ وہ تو اللہ کا آرڈر ہوتا ہے، کن نکالو، نکال دیا۔ اللہ کا آرڈر ہوتا ہے نکالو، لیکن وہ 5 کا کیا مطلب؟ تو امام محمد تھے نا، انہوں نے کہا جا کے تمہارے استاد امام مالک کو بولو 5 کا مطلب یہ کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ وہ 5 کا مطلب یہ تھا، وہ 5 منٹ بھی نہیں، 5 گھنٹے بھی نہیں، 5 مہینہ بھی نہیں، 5 سال بھی نہیں، مطلب ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہے، پورا ڈبوئی بولے جو کون جانتا؟ اللہ کے سوا وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ تو انہوں نے تو اشارہ کیا کہ کائے کو میرے کو پوچھتے ہو کہ موت کب آئے گی؟ میرے کو بھی نہیں معلوم تمہاری موت کب آئے گی، تم کو نہیں معلوم میں کب دنیا سے جاؤں گا۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ چلو آج دبوئی میں ہم اعلان کریں وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جو جاننے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی، جاننے والا کون؟ اللہ کے سوا۔ سب سے پہلی چیز ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نمبر 1 قیامت کب آنے والی ہے کسی کو نہیں معلوم، معلوم تو کس کو معلوم؟ آئے گی ضرور، بولو آئے گی، قیامت کا جھٹکا آئے گا ضرور، اور وہ بھی ہم کو معلوم ہے کہ جمعہ کے دن ہی آئے گی۔ وہ بھی ہم کو معلوم ہے کہ قیامت سے پہلے امام مہدی آئیں گے، وہ بھی معلوم ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ بھی معلوم ہے کہ قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج کی قوم آئے گی، وہ بھی معلوم ہے کہ قیامت سے پہلے دجال آئے گا، سب معلوم ہے، لیکن قیامت کب آئے گی وہ ہم کو معلوم نہیں۔ وہ صرف کس کو معلوم ہے؟ ہاں، جب صحابہ نے ہمارے نبی کو پوچھا تھا، پیارے نبی بتاؤ نا قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها فیما انت من ذکراها الی ربک منتہاها انما انت منذر۔ اللہ نے فرمایا ان کو کہو قیامت کب آئے گی مت پوچھے، کوئی بھی میرے کو نہ پوچھے قیامت کب آئے گی، یہ پوچھو قیامت کی تیاری کیا کی ہے۔ تو نمبر 1 بولو قیامت کا علم رکھنے والا کون؟ کتنی باتیں ایسی ہیں جو صرف اللہ جانتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 1 قیامت کے بارے میں جاننے والا کون؟ اللہ۔ نمبر 2 وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آسمان سے آنے والا پانی، بارش، اللہ فرماتے اس کا علم بھی کسی کے پاس نہیں، جب میں نے چاہا اتار دیا، جب میں نے چاہا روک دیا، جب میں نے چاہا بادل آ گئے، کڑکنے لگے، بجلی چمکنے لگی، مگر بارش نہ ہوئی، کہیں پر بادل بھی نہ آئے، بجلی بھی نہ چمکی، اور میں نے پانی برسا دیا۔ اللہ فرماتے کسی کو نہیں معلوم کہاں کتنا برساؤں گا، کہاں کھیتوں میں اناج اگے گا، کہاں باغ میں پھل اور پھول آئیں گے، کسی کو معلوم نہیں۔ بارش کا علم بھی کس کے پاس؟ نمبر 1 قیامت کا جاننے والا بھی کون؟ اللہ۔ بارش کا جاننے والا بھی کون؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک عورت پریگننٹ ہو گئی، اس کے پیٹ میں کیا ہے کسی کو نہیں معلوم ہے، لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، زندہ پیدا ہوگا یا مردہ ہوگا، پریگننسی پوری ہوگی یا مس کیریج ہو جائے گا، اللہ فرماتے یہ بھی نہیں معلوم کہ پیدا ہونے کے بعد ماں باپ کا فرما بردار ہوگا یا نافرمان ہوگا، ایمان والا ہوگا یا ایمان چھین لیا جائے گا، وہ اللہ والوں کے ساتھ رہے گا یا شیطانوں کے ساتھ رہے گا، یہ سب جاننے والا کون ہے؟ کتنی چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اللہ فرماتے میرے بندے بندی کسی کو نہیں معلوم کہ کل کیا کرنے والا ہے، کل کیا کر، ابھی میں نے بول دیا کل جمعہ سورت میں پڑھانا ہے، پھر بنگلور جانا ہے، پھر تامل ناڈو جانا ہے، لیکن اگر اللہ کا فیصلہ نہ ہوا تو
کل کسی کو معلوم ہے کیا ہونے والا ہے؟ ہمارا روز کا روٹین ہے اتنے بجے چائے پینے کا، اتنے بجے کھانا کھانے کا، اتنے بجے کام پہ جانے کا، لیکن اگر تھوڑا سا جھٹکا لگ گیا سینے میں، اٹیک آیا تو اٹیک آنے میں دیر لگتی ہے؟ کسی کو نہیں معلوم کل کیا ہونے والا ہے۔ بلکہ افسوس کی بات تو یہ کہ ہم لوگ کبھی موت کے بارے میں سوچتے بھی نہیں۔ معلوم ہے ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پوچھا تھا، ہمارے نبی نے صحابہ کو پوچھا موت کے بارے میں کیا خیال ہے، تمہارا خیال کیا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول میں موت سے بہت ڈرتا ہوں، قریب ہے موت۔ ہمارے نبی نے کہا کتنا قریب ہے؟ کہا آج زندہ ہوں، معلوم ہے کل زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ تمہارا خیال برابر نہیں ہے، ابھی موت کا ڈر نہیں ہے۔ تو ایک دوسرے صحابی کھڑے ہو گئے، کہا میں تو ان سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ کہا کیا معاملہ؟ کہا صبح ہوئے تو معلوم نہیں شام کروں گا، شام ہوئے تو معلوم نہیں کہ صبح کروں گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا تمہارا بھی موت کے بارے میں خیال برابر نہیں۔ تو ایک تیسرے صحابی کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول میں تو موت کو اتنا قریب دیکھتا ہوں کہ جب میں نیت باندھتا ہوں نا اللہ اکبر تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ سلام پھیروں گا یا اس سے پہلے مر جاؤں گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا تمہارا خیال بھی برابر نہیں۔ تو صحابہ نے روتے روتے کہا اللہ کے رسول پھر آپ اپنا خیال بتائیں، جب ہمارے خیال صحیح نہیں ہے تو پھر آپ کا خیال کیا ہے؟ ہمارے نبی فرماتے جب میں نماز پڑھوں پہلا سلام پھیروں، یقین نہیں کہ دوسرا پھیروں گا یا اس سے پہلے موت آ جائے گی۔ میرے دوستو کسی کو نہیں معلوم کہ کب مرنا ہے، کل کیا کرنے والا، بولو کسی کو معلوم ہے؟ اور پانچویں چیز کیا؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو نہیں معلوم کون سی زمین میں جا کے مرے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا پوری زندگی ڈبوئی میں رہا، بولو پوری زندگی، بڑی محنت سے بیچارہ حج میں گیا، عمرے میں گیا، مکے میں اللہ کو پیارا ہو گیا، مدینے میں اللہ کو پیارا ہو گیا، کوئی راستے میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے ولی شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ، بولو کون؟ شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ جب وہ زمانے میں حج میں جاتے تھے نا تو کشتی میں جاتے تھے۔ کس میں جاتے تھے؟ کشتی میں، اور 16-20 دن لگتے تھے مکہ مکرمہ یا جدہ یا مدینہ پہنچنے کو، 16-20 دن لگتے تھے۔ جیسے پانی کا اور جیسے ہوا کا طوفان ہوئے تو شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ تو بہت زبردست اللہ کے ولی تھے، بمبئی سے کشتی میں بیٹھنے والے۔ اب بمبئی میں سارے مریدین جمع ہے، تو کسی مرید نے کہا حضرت آپ جاؤ، سلامتی کے ساتھ آؤ، ہم زندگی میں بھی آپ کے ساتھ رہے، ہم موت کے وقت بھی آپ کے ساتھ میں رہے۔ حضرت نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ تم کیا پھول ڈالو گے میری قبر پر، تم کیا پھول ڈالو گے میری قبر پر، تم لوگوں کو میرا جنازہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اور ہوا بھی ایسے، کشتی میں بیٹھے، کتنے دن کا سفر تھا؟ 7واں دن تھا، شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ کا کشتی میں انتقال ہو گیا۔ مکہ جاتے جاتے کشتی میں انتقال ہو گیا۔ اب وہ زمانے میں موبائل تو تھا نہیں، کچھ الارم ہوتے تھے لیکن وہ الارم بھی کام نہیں کرتے تھے۔ آخر میں فیصلہ ہوا، کشتی میں جنازے کی نماز پڑھائی گئی اور وہیں سمندر میں ان کو ڈال دیا گیا۔ تو کہا تھا نا تمہیں تو میرا کفن بھی نصیب نہیں ہوگا، جنازے کی نماز بھی نصیب نہیں ہوگی اور مٹی بھی نصیب نہیں ہوگی، میں تو پانی کے اندر بہتا چلا جاؤں گا۔ میرے پیارے دوستوں کسی کو نہیں معلوم کون سی زمین میں جا کے مرے گا۔ تو 5 چیزیں ہو گئی، میرے ساتھ میں بولو کتنی چیزیں ہو گئی؟ نمبر 1 بولتے جاؤ، قیامت کب آئے گی؟ پورا مجمع بولے نہ جاننے والا کون؟ اللہ۔ بارش کے معاملے میں سارا معاملہ جاننے والا کون؟ اللہ۔ نمبر 3 ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ بولو جاننے والا کون؟ اللہ۔ کل کیا ہم کریں گے؟ جاننے والا کون؟ اللہ۔ کون سی زمین میں جا کے مرے گا؟ بولو جاننے والا کون؟ اسی لیے اللہ کہتے ہیں ان اللہ علیم خبیر، اللہ کہتے ہیں میں بہت جاننے والا ہوں۔ اور ایک بات اللہ کیا کہتے ہیں معلوم؟ میرا بندہ تو میرے کو نہیں دیکھ سکتا لیکن میں تیرے کو دیکھتا ہوں۔ ہم لوگ یہاں باہر نکلتے ہیں نا، آنکھوں سے کچھ ایسا دیکھتے ہیں، بولو دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ ہاں بولو نا، موبائل پہ گندا کرتے کہ نہیں کرتے؟ موبائل کو کتنا خراب استعمال کرتے، اور ہم کیا سمجھتے معلوم ہے؟ میری ماں کو بھی نہیں معلوم، میرے ابا کو بھی نہیں معلوم، میرے بازو میں بیٹھنے والے کو بھی نہیں معلوم، ارے میرے ساتھ جو آتا جاتا اس کو بھی نہیں معلوم۔ اللہ کہتے کسی کو نہیں معلوم، تیرے پیدا کرنے والے کو معلوم ہے۔ بولو کس کو معلوم ہے؟ اللہ۔ اس لیے نمبر 1 آج میرا پیغام سنتے جاؤ، بہت کم وقت ہمارے پاس ہے، مغرب سے عشاء کا وقت ملا ہے۔ پہلا کام کرنے دھرنے والا کون؟ بتاؤ، ڈریں گے نہیں ڈریں گے؟ ہم لوگوں کو لوگوں کا ڈر کتنا لگتا ہے، لگتا کہ نہیں لگتا؟ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا یہاں وہ بچہ قرآن پڑھ رہا تھا اور میں بہت مجبوری میں موبائل پر بزی ہوا، مولانا سراج
بہت مجبوری میں ایک ہمارے صورت میں کچھ حالات ایسے ہو گئے تو فوراً میرے کو فون کرنا پڑا اور بات کرنا پڑا. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں میرے دوستوں, ہم لوگوں کو پولیس کا ڈر لگتا ہے, انسپیکٹر کا ڈر لگتا ہے, کمشنر کا ڈر لگتا ہے, میرے دوستوں اماں کا ڈر لگتا ہے, ابا کا ڈر لگتا ہے, گاؤں کے بڑے کا ڈر لگتا ہے, کوئی دادا گیری کرے تو اس کا ہم کو ڈر لگتا ہے. کمال کیا ہے معلوم ہے, ہم کو ڈر نہیں لگتا تو اللہ کا نہیں لگتا. جو کھلاتا ہے قسم اللہ کی, وہ اگر روک دے تو دانا بھی نصیب نہیں ہوگا, وہ روک دے تو پانی کا قطرہ بھی نصیب نہیں ہوگا. ابھی میں نے جو مغرب کی نماز پڑھائی نا, تو دوسری رکعت میں نے سورہ واقعہ کی ایک آیت پڑھی. اگر آپ کو معلوم ہوئے, سمجھ میں آتا ہوئے, اللہ کہتے پانی پیتا ہے. اللہ ہم کو پوچھتے پانی پیتے ہو, بولو ارے ہاں یا نہ بولو نا. اب اللہ دوسرا سوال کیا پوچھتا ہے معلوم, پانی پیتے ہو نا؟ سب نے کہا اللہ پیتے, تو نے دیا تو پانی پیتے, نہیں پیئیں گے تو مر جائیں گے. اللہ کہتا یہ تو بتا پانی تو نے اتارا یا ہم اتارنے والے؟ تو نے پیدا کیا پانی یا ہم اتارنے والے؟ بولو کون؟ پھر اللہ کیا کہتے ہیں, وہ میرا بندہ شکر مان, ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیتا ہے, پیاس بجھ جاتی ہے اور پیٹ بھی بھر جاتا ہے اور گلا بھی تر نہیں رہتا, گلا بھی تر ہو جاتا ہے, سوکھا نہیں رہتا. پانی بہت اچھا میں نے بنایا. کیوں بنایا معلوم؟ کیونکہ میں رحمان ہوں, میں رحیم ہوں, میں کریم ہوں. بولو بے شک میں معاف کرنے والا ہوں, اس لیے میں نے پانی اچھا بنایا. اللہ کیا کہتے معلوم ہو, تو شکر مان, تیرے گناہ کو نہیں دیکھا, ورنہ یہ پانی کو اتنا کھاڑا اور کڑوا بناتا کہ تیرے گلے میں ایسا اٹکتا, نہ باہر نکلتا نہ اندر جاتا, تڑپ تڑپ کے مر جاتا. پانی کو کھارا بناتا, کڑوا بناتا اور اتنا گندا بناتا, نہ پانی باہر آتا نہ پانی اندر جاتا, کانٹے کی طرح اٹک جاتا اور اٹکا اٹکا کے تجھے مار دیتا. یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا. پڑھو نا میرے ساتھ میں, کیا فرمایا؟ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون. اللہ فرماتے میرا بندہ میری بندی جو پانی پیتے ہو, تم پیدا کرنے والے یا میں اتارنے والا؟ بولو کون؟ اللہ فرماتے میں رحمان اور رحیم, میں نے پانی کو اچھا اچھا بنایا, تیرے پیٹ میں اتار دیا, تیری پیاس کو بجھا دیا, تیری خشکی کو دور کر دیا. اگر تیرے گناہ کو دیکھتا کھارا اور کڑوا بنا دیتا. بولو کرنے دھرنے والا کون؟ آج سے سب لوگ ارادہ کرو اللہ کے ساتھ صلح کرنے. صلح کرنے کے مطلب توبہ کرنے. اللہ کو کہہ دیں گے اللہ آج تک جو ہوا وہ ہوا, اب نہیں کروں گا. بولو اب نہیں کروں گا. آپ کو معلوم ہے, آپ کو معلوم ہے ایک اللہ کے ولی گزرے, بہلول. کیا نام؟ ساتھ میں بولو گے میرے کو اچھا لگے گا. بولو نا کیا نام؟ حضرت بہلول. وہ ایک لکڑی لیے تھے, لکڑی, اور زمین پہ یوں یوں کر رہے تھے, یوں یوں ایسا کیا کر رہے تھے, تو اللہ بہتر جانے, اللہ کے ولی تھے, زمین پر کچھ یوں یوں کر رہے تھے, یوں یوں کر رہے تھے. تو سننا وہاں سے ہارون رشید کا فوج, ہارون رشید بادشاہ, بولو ہارون رشید بادشاہ, اس کا سب درباری وہاں سے گزر رہے. تو ہارون رشید جانتے تھے کن کو؟ بہلول. اور بہلول کن کو جانتے تھے؟ تو معلوم ہے کیا ہوا, ہارون رشید نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ بہلول معلوم ہے تم اللہ کے ولی ہو, لیکن لکڑی لے کے زمین پہ کیا کر رہے ہو, ایسا ایسا کیا کر رہے ہو؟ کہا معاملہ ایسا ہے, اللہ انتظار کرتا ہے مگر بندہ صلح کرنے کو تیار نہیں ہے. اللہ انتظار کر رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے او میرا بندہ آ جا نا, آ جا توبہ کر لے, اے میرا بندہ آ جا نماز پڑھ لے, میرا بندہ نماز پڑھ لے, 5 وقت کی نماز پڑھ لے. اللہ کہتے ایک بار کر لے نا میں تجھے معاف کر دوں گا. وہ بہلول کہتے وہ اللہ تیار ہے, رحمت کا خزانہ پھیلا کے بیٹھا ہے, آ جا آ جا آ جا آ جا, مگر کوئی جانے کو تیار نہیں. ہارون رشید نے کہا اللہ کے ولی ہے, کوئی بات نہیں, چلے گئے. پھر کسی کا انتقال ہوا, بولو وہاں پہ کسی کا, سب لوگ, کوئی بڑے آدمی کا انتقال ہوا, سب لوگ قبرستان گئے, وہاں بھی بہلول بیٹھے ہوئے. کہاں پہ؟ اور وہی لکڑی لے کے قبرستان کے اندر یوں کر رہے. ہارون رشید نے سب جنازے کی نماز ہو گئی نا, قبرستان میں دفن ہو گئے. پھر ہارون رشید آئے, کہو اللہ کے ولی کیا کر رہے ہو؟ کل بھی زمین پہ بیٹھے بیٹھے لکڑی سے کوریدتے تھے, آج بھی کورید رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ یہ جتنے سوئے نا سب چلاتے
हारून रशीद ने कहा क्या चिल्लाते? कहा कब्र के अंदर चिल्लाते, मेरे को कान में आवाज आती है, चिल्लाते माफ कर देना, माफ कर देना, माफ कर देना। ऊपर वाला कहता अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। हारून रशीद वहीं बैठ गए। कहा समझ में आ गया, समझ में आ गया, जब तक हम जिंदा है ऊपर वाला कहता है माफी मांग ले, माफी मांग ले, माफी मांग ले, माफी मांग ले, माफ करूंगा। एक बार आंख बंद हो जाती, कब्र का अजाब देखता है, कब्र के अंदर सब देखता है, सांप देखता है, कब्र के अंदर लोहा देखता है, कब्र के अंदर आंखें फोड़ी जाती है, कब्र के अंदर ये जबड़े फाड़ दिए जाते, तो आप कहते अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह कहता खून का आंसू रोएगा तो भी माफ नहीं करूंगा, दुनिया में कतरा भी बहाता तो मैं तुझे माफ कर देता। इसलिए मेरे प्यारो इरादा करो, सब लोग इरादा करो, हाथ से गुनाह नहीं करेंगे। कौन कौन तैयार है? दोनों हाथ ऊपर करके बोले अल्लाह से माफी मांगेंगे। देखो ये महीना आइंदा साल हमको मिलेगा नहीं मिलेगा मालूम नहीं, कौन सा महीना, और रबीउल अव्वल का भी आखिर चल रहा है, अभी खत्म हो जाएगा 4-5 दिन में रबीउल अव्वल महीना। और रात कौन सी है? जुमा की रात, रबीउल अव्वल महीना, मगरिब के बाद का वक्त, और हम अल्लाह के सामने तौबा करें, कसम परवरदिगार की अल्लाह आज हमारे गुनाहों को माफ कर देगा। एक काम तो सब करोगे ना इंशाअल्लाह। दूसरा काम मैंने कहा ना, 2 काम बता के मैं जाऊंगा। दूसरा काम हम लोग इरादा करें कि हम जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे और करते। कौन कौन तैयार है? ईमान से बोलो तैयार। हमारे नबी वो नबी है जिनको अल्लाह ने बड़ी हुकूमत दी, ठीक है नहीं दी हुकूमत? अल्लाह ने हमारे नबी ने इंसानों पर हुकूमत की, जिन्नातों पर हुकूमत की, दरिंद चरिंद परिंद पर हुकूमत की, बल्कि ये कह दो कि हमारे नबी को अल्लाह ने नबियों का भी नबी बनाया। बोलो बनाया कि नहीं बनाया? आपको बहुत ताज्जुब होगा, हजरत मूसा का नाम सुना? हाँ बोलो तो मेरे को अच्छा लगेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सुना? एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात पढ़ रहे। क्या पढ़ रहे? आपको मालूम है आसमान से उतरने वाली बड़ी बड़ी 4 किताबें, ऐसे टोटल मिला के आसमान से जो किताबें उतरी ना 104। कितनी? हाँ हम लोग समझते कितनी? 4। आसमान से उतरने वाली बड़ी बड़ी किताबें 4, बाकी छोटी छोटी को मिला दो तो कितनी हो जाती है? 104। और जो बड़ी बड़ी 4 है ना वो जबूर, पहली का नाम क्या? जबूर, जो अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतारी। नंबर 2 तौरात, जो अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारी। नंबर 3 इंजील, जो अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर उतारी। और नंबर 4 कुरान करीम, जो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह। और चारों किताबें कहाँ वाली? आसमान वाली। अल्लाह ने हजरत मूसा पर जो किताब उतारी उसका नाम क्या? तौरात। साथ में बोलो क्या नाम? अल्लाह ने फरमाया इन्ना अंज़लना तौरात फीहा हुदन व नूर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हमने आसमान से किताब उतारी, हजरत मूसा पैगंबर पर उतारी, और उसका नाम क्या है? मालूम? एक दिन हजरत मूसा तौरात पढ़ रहे थे। अब क्या कमाल होगा हजरत मूसा का, क्योंकि तौरात उन्हीं पर उतरी और वो ही पढ़ रहे हैं, यानी साहिबे तौरात पढ़ रहे हैं, जिन पर तौरात उतरी है वो ही पढ़ रहे हैं। अच्छा तौरात में लिखा था, क्या लिखा था वो सुनो। तौरात में क्या लिखा था? क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ के एकदम चौंक गए। ओ और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात को बंद कर दिया। बोलो क्या किया? और सीधे गए पहाड़ पे। किससे बात करने गए? और किससे बात करते थे? और मजा आता होगा कि नहीं आता होगा? अरे हजरत मूसा को कितना मजा आता होगा। किससे बात करते थे? हमारे साथ मोबाइल पे कोई लड़की बात करती तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है कि नहीं लगता? मैंने पहले भी कहा था हमारे मोबाइल पर अजीम भाई फोन आवे ना, फोन, हाँ, और मम्मी का फोन है। किसका फोन? मम्मी। हाँ लिखा है अम्मी का फोन। बात कैसा करेगा मालूम? हेलो सलाम वालेकुम, आऊंगा रात को आऊंगा, देर होगी, खाना खाओ या नहीं खाओ मेरी मर्जी, अस्सलाम वालेकुम। किसके साथ फोन पे बात किया? और गर्लफ्रेंड का फोन आवे तो हेलो, वो वहां से बोलेगी तेरे सर में दुख रहा है, दवा पी के नहीं पी, तूने खाना खाया कि नहीं खाया? नहीं तेरा बाप खिलाएगा। उसको सर में दर्द होता है नहीं होता, तेरे पेट में दुखता है, और वो माँ के साथ ऐसी बातें करता है। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? ये सब दुनिया की धोखे, दुनिया की जीनत और दुनिया के धोखे हैं। अल्लाह मेरी और तुम्हारी हिफाजत फरमाए। क्या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम क्या पढ़ रहे थे?
بچے لوگ بھی بولو کیا پڑھ رہے تھے؟ تورات. تورات. اچھا تورات پڑھ رہے تھے, اچانک کچھ دیکھا, اتنے خوش ہوئے, بند کیا اور بند کر کے سیدھے پہاڑ پہ گئے. کس سے بات کرنے کے لیے گئے؟ اللہ سے, کیونکہ اللہ نے فرمایا موسیٰ پہاڑ پہ آتے تھے اور مجھ سے باتیں کرتے تھے. وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اور ایک جگہ فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. حضرت موسیٰ پہاڑ پہ جاتے تھے, کس سے بات کرتے تھے؟ اب حضرت موسیٰ گئے اور جا کر کیا کہا معلوم, اللہ سے تیرے کو تو سب معلوم ہے, لیکن میں ابھی تورات میں پڑھ کر آیا, اللہ کو تو سب معلوم ہے. اللہ نے کہا کیا پڑھ کے آئے؟ کہا تورات میں پڑھ کے آیا کہ اللہ ایک امت آنے والی ہے, اللہ ایک امت آنے والی ہے. میں نے تورات میں پڑھا, حضرت موسیٰ کے ابھی پڑھا کہ تورات میں نے پڑھا ایک امت آنے والی ہے, بہت پیاری امت ہوگی, اس سے بڑھ کے کوئی امت نہیں ہوگی, اور وہ بھلائی کا حکم دے گی اور برائی سے روکے گی. حضرت موسیٰ کے الفاظ سنو, واللہ انی لاجد فی الالواح فی التوراۃ یجیء امہ ہم خیر امہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ ابھی میں تورات میں پڑھ کے آیا, ایک امت آنے والی ہے, ایک قوم آنے والی ہے, سب سے بہترین امت ہوگی, بھلائی کا حکم دے گی, برائی سے روکے گی. اللہ نے فرمایا میں نے ہی تو بھیجا ہے تورات میں نے ہی تو لکھا ہے کہ آئے گی ایک امت آئے گی, بھلائی کا حکم دے گی, برائی سے روکے گی, اور وہ سب سے اچھی امت ہوگی. بولو وہ سب سے اچھی امت ہوگی. تو حضرت موسیٰ نے کہا میں پہاڑ پہ کیوں آیا ہوں اللہ تجھے معلوم ہے نا. اللہ جان بوجھ کے پوچھتے کیوں آیا ہوں؟ اللہ اس لیے آیا وہ میری امت بنا دے, وہ جو امت ہے نا اس کو میری امت بنا دے. اللہم اجعلہ امتی, اللہ اس کو میری امت بنا دے جو سب سے اچھی اور بھلائی کا حکم دے, برائی سے روکے. اللہ نے کہا نا دل کا امت و احمد, کہا وہ تیری امت نہیں میرے آخری نبی کی امت ہوگی. بولو اللہ نے کہا وہ تیری امت نہیں ہوگی, وہ کون سی امت ہوگی؟ میرے آخری نبی کی امت ہوگی. اور اللہ نے ہم کو کہا تم سب سے بہترین ہو. اللہ نے ہم کو کہا دنیا میں جتنے انسان جانور, اللہ نے 18,000 مخلوق کو پیدا کیا, لیکن اللہ کہتے ہیں میرے کو سب سے اچھے لگتے ہیں تو آخری نبی اچھے لگتے ہیں, اور ان کے صدقے میں مجھے ان کی امت اچھی لگتی ہے. ہم اللہ کے پیارے ہیں, اللہ ہمارا پیارا ہے, اور یہ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا مصطفیٰ پیاروں کا پیارا ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اچھا پڑھتا ہوں میں بھی قرآن, جو بچوں نے پڑھا ان کو انعام ملا. میں نے تو کیا سوچا معلوم, مولی سراج کہاں گئے, میں نے تو سوچا انعام میں میرا کمیشن لگا دوں, کیونکہ میں نے شروع کیا تو پھر سب شروع ہو گئے, تو میرا کمیشن لگتا ہے نا. ہو بھائی سمجھنا بھائی, آپس کی باتیں ہیں. اللہ سب کو قرآن پاک بہترین پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آپ نے جو پیسہ دیا نا کچھ بھی نہیں, قسم اللہ کی قرآن کے سامنے کچھ بھی نہیں. قرآن کا ایک ایک حرف ایسا ہے جو معلوم نہیں انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں نے تورات میں پڑھا ایک امت آنے والی ہے, بہت ہی اچھی امت ہوگی, بھلائی کا حکم دے گی, برائیوں سے روکے گی. حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ میری امت بنا دے. اللہ نے کہا وہ تیری امت نہیں ہوگی, وہ میرے آخری نبی محمد مجتبیٰ کی امت ہوگی. اس لیے میں یہاں جتنے لوگ ہیں نا اس میں سب سے پیارے کون ہیں معلوم ہے؟ جو بیان کرنے والے, تقریر کرنے والے, مدرسے میں پڑھانے والے, مکتب میں پڑھانے والے, دعوت تبلیغ کرنے والے, خانقاہوں میں جانے والے, کیونکہ سب کا مقصد ہے بھلائی کا حکم دینا, برائی سے روکنا. یہ جو میں بول رہا ہوں کیا کرنا؟ بھلائی کا حکم اور برائیوں سے روکنا. اور میں بیان کرنے سے پہلے یہ کہتا ہوں قاری احمد علی یہ بیان پہلے تیرے لیے پھر دبوئی والوں کے لیے. پہلے میں اپنے آپ کو بھلائی کا حکم دوں پھر آپ کو دوں, برائی سے روکو پھر آپ کو روکو. اور اللہ کی قسم یہ زمین پر جتنے دعوت والے, تبلیغ والے, قرآن پڑھانے والے, مکتب پڑھانے والے, دارالعلوم میں پڑھانے والے, بیان کرنے والے, اور میرے دوستوں خانقاہ میں بیٹھنے والے, یہ وہ ہے جن کی وجہ سے اللہ پوری امت کو معاف کر دے گا. بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. اور آپ کا ڈبوئی تو بہت مبارک ہے. اور ہمارے مولانا سراج کے بارے میں جب میں نے سنا 40 سال سے ایک ہی کام کر رہے, پڑھانا پڑھانا پڑھانا, جمعہ میں بیان کرنا, دعوت کرنا, تبلیغ کرنا, بھلائی کا حکم دینا, برائی سے روکنا. دعا کرو اللہ ان علماء کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے. میرے پیارو, میرے پیارو, یہ کام کرتے رہو گے, بولو بھلائی کا حکم دیتے رہو گے, برائی سے روکتے رہو گے. ایک اور بات بھی آپ کو بتاؤں, بہت اچھی بات ہے. چلو حضرت موسیٰ آ گئے, واپس آ گئے, بولو آ گئے, بولو
آ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے. کچھ دن کے بعد حضرت موسیٰ پھر پڑھ رہے. کیا پڑھ رہے؟ نہیں بولو کیا پڑھ رہے؟ تورات. اچانک کچھ دیکھا, چوکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بند کیا تورات, پہاڑ پہ گئے. اللہ نے کہا کیا ہوا؟ اللہ بہت عجب تورات میں پڑھ کے آیا. کہا کیا پڑھا؟ کہا اللہ میں نے پڑھا ایک امت آنے والی ہے, بہت بہترین امت ہے, اتنی بہترین امت ہے کہ وہ آسمان کی کتاب کو اپنے سینے میں لے کر گھومے گی. بولو سبحان اللہ. اللہ نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ تم کیا چاہتے ہو؟ واٹ ڈو یو وانٹ؟ تم کو کیا چاہیے؟ کہا اللہ میرے کو تو نے آسمان کی کتاب دی ہے تورات. اللہ میری امت ایسی بنا دے سب تورات کے حافظ ہو جاوے, سب تورات کے کیا ہو جاوے. اللہ نے فرمایا تلک امت احمد. بولو صلی اللہ. کیا پیارا جواب اللہ نے دیا. اللہ نے کیا کہا معلوم؟ میں نے زبور اتاری حضرت داؤد پر. حضرت داؤد حافظ تھے زبور کے, مگر ان کی قوم میں ایک بھی حافظ نہیں تھا زبور کا. اللہ نے کہا موسیٰ تم پر تورات اتاری, تم حافظ ہو تورات کے, مگر تمہاری امت میں کوئی بھی حافظ نہیں ہوگا تورات کا. اللہ نے فرمایا میں انجیل اتاروں گا حضرت عیسیٰ پر, حضرت عیسیٰ حافظ ہوں گے انجیل کے, مگر ان کی امت میں کوئی حافظ نہیں ہوگا. لیکن اللہ نے کہا میرے آخری نبی آئیں گے, ان پر قرآن اتاروں گا, بڑے تو بڑے, چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے میں قرآن اتار دوں گا. کیا فرمایا؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا واللہ انی لاجد فی الالواح یجیؤم ہم خیرهم یحفظون الکتاب فی صدورہم. اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرمایا حضرت موسیٰ نے ایک امت آئے گی, بہت اچھی امت ہوگی, آسمان کی کتاب ان کے سینے میں ہوگی, اللہ میری امت بنا دے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں اللہ میری امت بنا دے. اللہ نے فرمایا تلک امت احمد, وہ تیری امت نہیں ہوگی. آخری نبی کو جو قرآن دوں گا میرے نبی بھی حافظ ہوں گے, صحابہ بھی حافظ ہوں گے. اللہ نے کہا میری قسم اس امت کے چھوٹے چھوٹے بچے جن کو ابھی کھانا پینا بھی برابر نہیں آیا ہوگا, لیکن پورا قرآن ان کے سینے میں اتار دوں گا. بتاؤ. ارے تکبیر, محمد کا دامن, قرآن کا دامن. پھر آپ اتنا ہی سوچو ہمارے ڈبوئی میں کتنے ملیں گے آپ کو قرآن کے حافظ. ابھی مولانا سراج صاحب میں ہمارے سورت میں چھاپا بازار ہے, وہاں ایک مدرسہ چلتا ہے لڑکیوں کا مدرسہ. تو مجھے کہا کہ مولانا آپ کو وہاں آنا ہے, بیان کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا, لیکن میں 15-20 منٹ سے زیادہ بیان. اچھا میں جس کو بھی بولتا ہوں نا 15-20 منٹ, کو فوراً کہتا ہے ہاں مولانا 10 منٹ بھی چلے گا. اس کو معلوم ہے یہ ایک بار آئے گا پھر یہ چپکتا ہے کرسی سے کہ کرسی سے چپکتی ہے, کسی کو معلوم نہیں. اس لیے میں گیا اور وہاں بیان کیا, لیکن میں حیران کب ہوا معلوم, جب ایک 12 سال کی لڑکی جو دونوں آنکھوں سے محروم, نابینا, اور اس نے جو قرآن پردے میں سے پڑھا, اتنا اچھا پڑھا. مجھے کہا مولانا یہ نابینا ہے اور پورے قرآن کی حافظہ ہے اور روزانہ 10 پارے قرآن پڑھتی ہے. تب بات سمجھ میں آ گئی. اللہ نے جو فیصلہ کیا تھا کہ میں آسمان. اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں, بہت عجب معاملہ ہوگا. قرآن سے بڑی, آسمان سے بڑی بڑی کتنی کتابیں آئی؟ 4, لیکن سب میں 3 میں چینجز ہو گئی. آج جو تورات ہے ویسی نہیں ہے, آگے پیچھے ہو گیا. وہ جو انجیل اس میں بھی بولو آگے پیچھے ہو گیا, اور زبور بولو اس میں بھی آگے پیچھے, چاہے وہ عبرانی زبان میں ہو, سریانی زبان میں ہو, یونانی زبان میں ہو, سب میں آگے پیچھے ہو گیا. کیوں آگے پیچھے ہو گیا معلوم؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا وہ ساری آسمانی کتابوں کی حفاظت اس زمانے کے علماء کریں. اس زمانے کے اللہ نے فرمایا بِمَسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ. اللہ نے فرمایا جو زبور اترے گی, جو تورات اترے گی, جو انجیل اترے گی, وہ زمانے کے جو علماء ہوں گے, رہبا ہوں گے, وہ سب اس کی حفاظت کریں گے. لیکن جب قرآن اترا, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ امت کے عالموں کی ذمہ داری ہے, یہ امت کے دعوت والوں کی ذمہ داری ہے, یہ امت کے تبلیغ والوں کی ذمہ داری. اللہ نے کہا قرآن میں نے اتارا, حفاظت کون کرے گا؟ اللہ نے کہا کوئی نہیں کرے گا, جس نے اتارا وہی اللہ اس کی حفاظت کرے گا. اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ فرماتے حفاظت کرنے والا بھی میں ہی ہوں, اتارنے والا بھی میں ہی ہوں. خیر یہ واقعہ بہت بڑا ہے کہ حضرت موسیٰ نے کیا کیا دیکھا اور کیا کیا ہوا. اس وقت مجھے یہ بتانا ہے کہ ارادہ کرو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. جنات کا واقعہ سنو, ڈبوئی میں ہے. مولی سراج نے میرے کو جنات تو بنا ہی دیا ہے, تو میرا سلام پہنچا دینا آپ کو ملے تو. میں تو سب کو کہتا ہوں, قسم تو نہیں کھاتا ہوں, لیکن سب کو کہتا ہوں بیٹھتے بیان میں کون, اس لیے میں سب کو بولتا ہوں بیان کے بیچ میں سے اٹھ کے مت جاؤ, دیکھو وہ جا رہے ہیں.
میں سب کو کہتا ہوں بیان کے بیچ میں سے مت جاؤ، کہیں پکڑے وکڑے تو کوئی ذمہ دار کیوں نہیں. خیر اللہ سب کی حفاظت فرمائے. ایک بات سمجھنا، یہ ہم لوگ عجب ہے جو جناتوں سے ڈرتے ہیں، حالانکہ ہمارا نمبر 1 ہے. بولو ہمارا نمبر 1 ہے، فرشتوں کا نمبر 2 ہے، جناتوں کا نمبر کمال ہے بھائی. 1 ہم لوگ، نمبر 2 فرشتے، نمبر 3 جنات. تو جنات کو ہم سے ڈرنا چاہیے کہ ہم کو جنات سے ڈرنا چاہیے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک واقعہ سناؤں تاکہ اس پر بات ختم کریں گے، اور یہ طے ہوگا کہ ہمارے نبی نے انسانوں پر بھی حکومت کی، ہمارے نبی نے جناتوں پر بھی حکومت کی، اور ہمارے نبی کو جو کتاب ملی وہ کتاب سے بڑھ کے کوئی کتاب نہیں. آپ لوگ سب لوگ سنیں گے، یہ واقعہ بتا کر بات ختم کروں گا، اور ایک وعدہ آپ سے لوں گا میں. وعدہ دو گے نا انشاءاللہ؟ پیسہ دو گے میرے کو؟ نہیں میں پیسہ مانگوں گا بھی نہیں، کائے کو ٹینشن میں آتے ہو. وہ مولانا سیرا صاحب نے کہا نا، دیتے جاؤ اللہ دیتا جائے گا. بولو دیتے جاؤ اللہ دیتا جائے گا. لیکن ایک بات سنو، بہت پتے کی بات سناتا ہوں. ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت رافع. بولو کیا نام ہے؟ رافع. رافع یاد رکھو، رافع. ہاں، یہ اس زمانے کی بات ہے جب مکہ میں یہ بہت بڑے سمجھے جاتے تھے. ایمان لائے؟ نہیں بولو نہیں، ایمان لائے، دھرم سے کوئی مطلب نہیں. نام کیا ان کا؟ ہاں، وہ کوئی بزنس کے سفر میں جا رہے ہیں. بولو کہاں جا رہے؟ وہ زمانے میں بزنس کا جو سفر ہوتا تھا نا، تو اونٹوں کے اوپر سونا چاندی کے مٹکے رکھتے تھے اور جاتے تھے. کس کے اوپر؟ تو انہوں نے بھی اپنا ایک اونٹ لیا، جوان اونٹ لیا، اس کے اوپر سونا چاندی کے مٹکے رکھے اور بزنس کے لیے نکلے. اچھا وہ زمانے میں کیا ہوتا تھا، جب چلتے تھے رات ہوتی تھی، جنگل پہ جنگل، بیابان پہ بیابان. وہ زمانے میں ایسے راستے تو تھے نہیں، ہائی وے تو تھا نہیں، موٹر وے تو تھا نہیں، ایسے لائٹ ٹیوب لائٹ بلب تو تھے نہیں. تو وہ زمانے میں کیا کرتے تھے، جب رات ہوتی تھی اور جنگل میں جاتے تھے نا، تو اونٹ کو باندھتے تھے. بولو اونٹ کو کیا کرتے تھے؟ اور جو سونا چاندی کا ٹھیلا ہوتا تھا اس کو بھی کیا کر دیتے تھے؟ باندھ. اور سوتے ٹائم پہ ایک دعا پڑھتے تھے. کیا دعا پڑھتے تھے معلوم؟ اعوذ من سیدی ھذا الوادی، اعوذ بسیدی من ھذا الوادی من الجن. یعنی یہ دعا پڑھتے تھے اس زمانے میں مکہ میں. یہ اس زمانے میں کیا دعا پڑھتے تھے کہ بھائی یہ جو پورا جنگل ہے اس میں بہت سارے جنات ہیں، اس میں جو جناتوں کا سردار ہے اس سے میں معافی مانگتا ہوں کہ بھائی میرے کو بھی مت ستانا، میرے جانور کو بھی مت ستانا، اور میرے مال کو بھی مت لوٹنا. میرے کو بھی مت ستانا، میرے جانور کو بھی مت ستانا، اور میرے مال کو بھی مت لوٹنا. جتنے جنات ہیں ان کا جو باس ہے نا، اس سے میں پناہ مانگتا ہوں، معافی مانگتا ہوں. اعوذ بسیدی ھذا الوادی من الجن، یہ دعا مانگتے تھے. تو رافع نے بھی یہی کیا، اونٹ کو باندھا، وہ سونا چاندی کے ٹھیلے کو باندھا، اور اس کے بعد میں خود سو گئے. اور یہ دعا رات کو خواب میں کیا دیکھا معلوم؟ جنات آیا. خواب میں دیکھا، حقیقت میں نہیں، خواب میں دیکھا. اور لمبا چوڑا، کہاں ہاتھ کہاں پاؤں کہاں پیٹ آیا، اور وہ تلوار لے کے آیا اور ان کے اونٹ کو مارنے گیا. تو یہ تو خواب دیکھتے تھے، یوں پھٹ کے اٹھے تو دیکھا سب برابر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ جنات ہے. اور اونٹ کو دیکھا تو اونٹ بھی آرام سے بیٹھا ہے، مطلب کسی کو کوئی تکلیف اور کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو سمجھ گئے خواب ہے، سو گئے. بولو جیسا سوئے گہری نیند آئی، پھر آیا اور جنات خواب میں وہی لمبا چوڑا اور تلوار لے کر آیا اور ان کے اونٹ کو مارنے گیا. یہ پھر چوک کر اٹھے، لیکن اب اٹھے تو ٹینشن میں آیا، کیونکہ پہلی مرتبہ اٹھے تھے تو اونٹ بیٹھا ہوا تھا، اب اونٹ کھڑا ہے اور کانپ رہا ہے. بولو اونٹ کیا کر رہا ہے؟ یہ گھبرا ہے کہ خواب کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے، میرے کو دکھتا کچھ نہیں ہے مگر اونٹ تو کانپ رہا ہے. انہوں نے جلدی سے پانی لیا اور پانی کی لے کے اونٹ کے اوپر پانی ڈالنا شروع کیا. پھر واپس سو گئے کہ چلو خواب ہے. جیسا سوئے پھر تیسری مرتبہ پھر دیکھا لمبا چوڑا جنات آیا. یہ پھر سے چوکے اٹھے. اب جو اٹھے تو جنات سامنے ہی کھڑا تھا. بولو جنات اوئے لمبا چوڑا کھڑا تھا اور اونٹ بھی کانپ رہا تھا. یہ بھی کانپنے لگے، کہنے لگے میں نے تو تیرے سے معافی مانگ لی تھی بھائی، سونے سے پہلے معافی مانگ لی تھی، میرے کو بھی مت ستانا، میرے اونٹ کو بھی مت ستانا، میرے مال. تو جنات نے کیا کہا معلوم ہے؟ کیا کہا؟ مجھ سے مت معافی مانگو، جاؤ یثرب جاؤ. یثرب یعنی مدینہ. وہ زمانے میں مدینے کو کیا کہتے تھے؟ یثرب جاؤ اور میرے محمد پر ایمان قبول کر لو. جاؤ میرے نبی پر ایمان قبول کر لو. تو اور کیا کہا معلوم؟ وہ جنات نے کیا کہا؟ ہم جناتوں نے بھی الحمدللہ ایمان قبول کر لیا ہے. اور اس کو قرآن نے بھی کہا ہے، اس کو قرآن کریم نے بھی کہا ہے. پارہ نمبر 26. بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ. 26 سے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جناتوں نے
ایمان قبول کر لیا. وہ جنات کہتا ہم نے بھی ایمان قبول کر لیا اور آج سے رافع بڑے بڑے جنگل میں جاؤ تو ہم سے معافی مت مانگنا, یہ دعا مانگنا اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں بحق کی محمد مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ تمہارے جان مال آبرو کی حفاظت کرے گا. اور ابھی جب صبح میں اٹھو تو بزنس مت کرنا, کہاں جانا؟ یثرب جاؤ اور محمد کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لو. یہ صبح میں اٹھے بھی نہیں تو وہی ٹائم پہ پورا سامان تیار کیا, اونٹ کے اوپر بیٹھے اور ارادہ کر لیا کہ اب بزنس میں نہیں جانا, میرے کو یثرب جانا ہے. یثرب کے معنی مدینہ منورہ جانا. اب سننا ڈبوئے والوں دل خوش ہو جائے گا. پہنچ گئے 600 کلومیٹر کا سفر کر کے. کہاں پہنچ گئے؟ یثرب. یعنی کہاں پہنچ گئے؟ مدینہ منورہ پہنچ گئے. وہاں سب کو پوچھا این محمد این محمد این محمد, محمد کا ہے محمد کا ہے. پتہ مل گیا. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ آؤ رافع آ جاؤ. محمد آپ کو میرا نام معلوم ہے؟ کہا تیرا نام بھی معلوم ہے اور تو کیسے آیا وہ بھی معلوم ہے. تو انہوں نے کہا میں کیسے آیا, کیسے آپ کو معلوم؟ کہا تو داستان بتائے گا یا میں داستان سنا؟ تو سنائے گا کہ میں؟ تو رافع نے کہا آپ ہی سناؤ نا. ہمارے نبی نے پوری رات کی داستان وہ جنات والی داستان سنائی اور سنا کر ہمارے نبی نے ایمان قبول کروایا. اور ہمارے نبی نے کیا کہا؟ میں وہ خوش نصیب نبی ہوں کہ میری امت کے انسانوں نے انسانوں کو دعوت دی ہے اور کلمہ پڑھوایا ہے, لیکن میری امت کا جنات بھی ماشاءاللہ انسانوں کو ہدایت پر لے کے آ جاتا ہے. تم جو آئے ہو ہزاروں لوگ ایمان قبول کرتے, انسان کی دعوت انسان پر ہوتی. رافع تو پہلا ہے جو جنات کی دعوت پر ایمان قبول کر کے میرے دربار میں آیا ہے. میرے دوستو ہمارے نبی وہ نبی تھے جو جناتوں پر بھی حکومت کرتے, انسانوں پر بھی حکومت کرتے, درندے چرندے پر بھی حکومت کرتے. ایک بات بتاؤ تاکہ یہ بات کے بعد پھر دعا کریں گے تو ہم کو بہت اچھا لگے گا, لیکن سب لوگ پہلے ارادہ کرو دو کام کا. ایک تو کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. اور دوسری بات کون مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے اور کرتے؟ کون کون تیار ہے؟ ساتھ میں بولو مصطفیٰ. ایک ہاتھ ساتھ میں بولو نا, مصطفیٰ کا دامن. ساتھ میں بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. بولو ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر. سب بالکل تیار نا؟ بالکل. داڑھی رکھیں گے؟ داڑھی یہاں بہت دبوئی میں بہت پرابلم ہے. کچھ پرابلم ہے ڈبوئی میں. بیوی نہ بولتی ہے, بیوی تو نہ نہیں بولتی نا. کچھ لوگ مولانا ہے. کہاں کے ہو؟ ہاں حافظ, آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے, نور سے پتہ چلتا ہے قرآن آپ کے سینے میں. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. شادی ہو گئی؟ بیوی کا ڈر نہیں کہ ہے میرے جیسا ہی حال ہے. چلو اپن دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. وہ معلوم ہے آپ کو؟ معلوم ہے ایک لڑکا تھا, چھوٹا لڑکا, وہ اسکول میں گیا. جو ٹیچر ہوتی ہے یا پروفیسر ہوتا ہے, جو بھی ہوتا ہے یا ہوتی ہے, اس نے کیا پوچھا معلوم؟ تیرے چاچا کیا کرتے؟ کہا مائی چاچا از ڈاکٹر. کیا ہے؟ تیرے دادا کیا کرتے؟ کہا پلمبر. تو کہا تیرے پھوپا کیا کرتے؟ کہا الیکٹریشین. تو کہا تیرے خالو کیا کرتے؟ تو کہا سافٹ کمپیوٹر کا سافٹ انجینئر. تو کہا کہ تیرے ابا کیا کرتے؟ کہا جو امی کہتی ہے. سمجھ لے اپنا دھندا وہی ہے. تو خیر ایک بات سنو, دل خوش ہو جائے گا. سنیں گے سب لوگ؟ ایک مرتبہ ہمارے نبی بہت خوش. بولو ہمارے نبی بہت ہیپی, بہت خوش, ویری ویری ہیپی, بہت خوش ہمارے نبی. اور کیوں خوش ہے؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا میرا مصطفیٰ تو سفارش کرتا جائے گا, میں امت کو معاف کرتا چلا جاؤں گا. تو ہمارے نبی بہت خوش ہے. سننا, بہت خوش ہمارے نبی بیٹھے ہیں. حضرت عائشہ نے دیکھا کہ میرے نبی بہت خوش ہے, اور خوشی کے موقع پر اپنی بات کر لینا چاہیے. بھائی ہر بیوی کو چاہیے جب ہسبینڈ خوش ہوئے تو کیا کر لے گا. ہماری بیوی بھی انتظار کرتی ہے کہ یہ جب خوش ہوئے تو ہماری بیوی آتی ہے اور آ کر شاپنگ کی بات کرے گی. شاپنگ, پرس, موبائل اور جوتے. معلوم نہیں ہماری بیوی جب دیکھے گی کہ شوہر تھوڑا موڈ میں آیا ہے تو پیسے نکالنے کی بات کرے گی. اب حضرت عائشہ بھی گھر میں تھی. حضرت عائشہ نے دیکھا کہ نبی کیا ہے, بہت خوش ہے, تو آ کر کیا کہا معلوم؟ میرے نبی ایک بات کرنا ہے, کہوں کہنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے, لیکن آج آپ بہت خوش نظر آتے تو آج کہنے کی ہمت ہو گئی. تو ہمارے نبی نے کہا کہو عائشہ کہو, آج خوش کیا بات ہے, بولو نا. حضرت عائشہ نے نہ جوتے مانگے, نہ پرس مانگا, نہ کپڑے مانگے. کیا کہا معلوم؟ میرے نبی ایک بار اپنی زبان سے کہہ دو کہ اللہ عائشہ کی مغفرت کر دے. ایک بار اپنی زبان سے کہہ دو کہ اللہ عائشہ کی مغفرت کر دے, کیونکہ آپ کی زبان ہوگی اللہ کا فیصلہ ہوگا.
آپ کی زبان مبارک ہوگی اللہ کا. ہمارے نبی نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی, اللہم اغفر لعائشہ ما تقدمت وما تأخرت وما اسرت وما اعلنت. ہمارے نبی نے دعا مانگ لی, اللہ عائشہ کو معاف کر دے, اللہ عائشہ کو مکمل معاف کر دے. او حضرت عائشہ جو زاروں قطار روئی ہے اور کہا میرے نبی آج آپ نے مجھے خوش کر دیا, آپ نے میرا نام لے کر مغفرت کی دعا کر دی. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. عائشہ نے کہا آپ کیوں رو رہے؟ کہا عائشہ جو تیرے لیے دعا مانگا نا, ہر نماز کے بعد میرے ہر امتی کے لیے دعا مانگتا ہوں. ہر نماز کے بعد دبر کل صلاتین, ہر نماز کے بعد ہر امتی کے لیے دعا مانگتا ہوں. اسی لیے غوث پاک, ابھی ان کا مہینہ آ رہا ہے ربیع الاخر, غوث پاک کا مہینہ, وہ پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی بولو شیخ عبد القادر جیلانی, ان کو کسی نے پوچھا امتی کون ہے, کیونکہ ہمارے نبی نے ہر امتی کے لیے دعا مانگی اور ہر نماز کے بعد دعا مانگی. یاد رکھنا ہمارے نبی نے ہر امتی کے لیے دعا مانگی اور ہر نماز کے بعد دعا مانگی کہ اللہ میرے امتی کو معاف کر دینا. تو امتی کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی فرمایا ان یکون متابعۃ النبی فی صورتہ وسیلتہ. یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا جملہ ہے, نبی کی صورت بنا لے, نبی کی نماز بنا لے تو امتی بن جائے گا. داڑھی رکھ لے تو صورت بن گئی. اور جو سب سے زیادہ نبی کو پسند وہ کیا؟ دو کام کر لے, دو کام, ایک نبی کی صورت اور ایک 5 وقت کی نماز, امتی بن گیا. اب کچھ مت کر, ہر نماز کے بعد نبی نے ہر امتی کے لیے مغفرت کی دعا مانگی ہے. بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. تو میں نے گویا کل ملا کے 3 کام بتائے. پہلا کام اللہ سے ڈرنے کا, اللہ سے صلح کرنے کا, اللہ کے سامنے توبہ کرنے کا. دیکھو ایک بار آنکھ بند ہو جائے گی پھر اللہ کہے گا اب معاف نہیں کروں گا. اور ابھی اللہ کیا کہتا ہے, کیا کہتا ہے؟ معافی مانگ لے. اللہ نے فرمایا ثم يتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم. اللہ کہتے ابھی جھاگتے جھاگتے معافی مانگ لے, میں تیرے کو معاف کر دوں گا. لیکن اللہ نے کیا فرمایا, حتی اذا حضر احدکم الموت قال انی تبت الآن. اللہ کہتے موت کے وقت کہے گا نا, یا مرنے کے بعد قبر میں کہے گا تو معاف نہیں کروں گا. ابھی ایک آنسو کا قطرہ نکلے گا معاف کروں گا, وہاں خون کے قطرے بہائے گا تو بھی معاف نہیں کروں گا. تو پہلا کام اللہ سے معافی. کون کون تیار ہے ہاتھ اوپر کرے بھائی. دوسرا کام پیارے نبی سے محبت. بولو کریں گے, بولو انشاءاللہ. کرتے تھے, کرتے اور کرتے, ایک آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن. اور تیسری بات 5 وقت کی نماز. تیار انشاءاللہ, تاکہ امتی کا لیبل لاؤ اپنے اوپر, امتی کا ایک بار لیبل لگا لو, پھر انشاءاللہ چاہیں گے نہ چاہیں گے اللہ موت کے وقت کلمہ بھی دے گا, بغیر حساب کتاب کے جنت بھی دے گا. سب عمل کریں گے انشاءاللہ. بس اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت لمبا سفر کرنا ہے. اور وہ بھائی جو اٹھ کے بیچ میں جا رہے تھے ان کو تھوڑا میں نے کہا شاید خراب لگا ہو, آ گئے, میں معافی چاہتا ہوں, بہت بہت معافی چاہتا ہوں. سب سے بڑا گنہگار, سب سے بڑا پاپی, سب سے بڑا مجرم میں ہوں. آپ سب بہت اچھے ہیں, آپ اتنے اچھے ہیں کہ میں نے مولانا سراج صاحب کو کیا کہا معلوم ہے, میں کو چائے پلا رہے تھے اور مولانا سراج صاحب میرے سے بہت محبت کرتے, ایک بھائی سے زیادہ محبت کرتے. وہ بیچارے فکر میں, قاری صاحب آپ کو اتنا لمبا سفر کرنا ہے, سب کی ملاقات کریں گے, کھانا کھائیں گے. میں نے کہا میں عشاء کی نماز یہیں پڑھوں گا, اور چونکہ میں مسافر ہوں اس لیے پڑھا تو نہیں سکوں گا, لیکن میں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ یہاں پڑھوں گا, سنت و نوافل پڑھوں گا, اس کے بعد میں سب کی ملاقات کروں گا, پھر اس کے بعد جاؤں گا. تو بھی مولوی سراج نے کہا کہ عشاء, میں نے کہا عشاء میں ہو سکتا کچھ لوگ چلے بھی جائے. تو مولوی سراج نے کہا کوئی نہیں جائے گا, حلیم بٹنے والا ہے. ڈبوئی والے روکا بھی تو کس سے روکا, حلیم سے روکا. خیر ماشاءاللہ جو حلیم بنائے ہوں گے, جنہوں نے کاوشیں کی ہوگی, اور مولانا سراج صاحب کے, اور یہ مولانا سراج صاحب کے گھر پہ ہی میرا کھانا ہے. وہ مولوی کھانا رکھے نا, بہت تعجب کی بات ہے. مولوی سراج کو پوچھو, ہماری دوستی کو 25 سال ہوئے ہوں گے, لیکن مولانا سراج کو آج تک میں اپنے گھر پہ نہیں لے گیا. مولانا جلدی کسی کو گھر پہ لے کے جاتا نہیں. میرے کو کتنے لوگ پوچھتے ہیں معلوم, صورت میں میرے کو پوچھتے, او قاری صاحب گھر کہاں ہے؟ میں نے کہا قاری احمد علی کا گھر نہیں معلوم, وہ مسجد کے سامنے. تو کہتے ہیں مسجد کہاں ہے؟ میں نے کہا لے میرے گھر کے سامنے. تو پھر وہ چوکتا ہے, کہتے ہیں دونوں کہاں ہے؟ میں نے کہا آمنے سامنے, اب آگے مت پوچھنا. مولانا کس کو کھانا نہیں کھلاوے, مولوی سراج نے میری دعوت رکھی ہے. ماشاءاللہ دل دریا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرماوے, اللہ ان کے بیٹے مولانا رشید کی عمر میں برکت عطا فرماوے. اور ڈبوئی میں تو ماشاءاللہ فیکٹری لگی ہوئی ہے علماء کرام کی.
دیکھو میں سب سے زیادہ شکریہ ادا کروں گا میرے بھائی مولانا سراج صاحب کا، قاری اکرام صاحب کا، مولانا معین کا، مولانا سہیل کا، مولانا الیاس کا، مولانا سعد، مولانا عبدالرشید اور سارے منتظمین حضرات جو حافظ رضوان، حافظ نعیم اور مبین بھائی، حافظ الیاس، حافظ زکریا، یونس چاچا وغیرہ وغیرہ، اور ساتھ میں ٹرسٹی حضرت حاجی اسماعیل ماسٹر، حاجی نثار، حاجی ابراہیم، حافظ جاوید، حافظ مزمل، اور مغفرت کی دعا ہم کریں گے مرحوم الیاس روح الامین، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ رکھا، اللہ مغفرت فرمائے۔ حافظ اکرم بہت ہی بیمار ہے، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، اور رقیہ بانو بیمار ہے، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ اور دیکھو میں ایک بہت اچھا ربیع الاول مہینے میں بہت اچھا درود شریف لے کر آیا ہوں، بہت ایک لائن کا درود ہے، کتنے لائن کا؟ پڑھو میرے ساتھ میں، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو۔ یہ ایک بار پڑھو، اللہ 70 فرشتوں کو ڈیوٹی پہ لگاتا ہے۔ کتنے فرشتوں؟ 70 فرشتوں کو۔ اور اللہ کیا کہتا ہے معلوم؟ اس لیے یہ درود پڑھا ہے، بھلے ایک لائن کا پڑھا ہے، 1000 دن تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہنا۔ 70 فرشتے 1000 دن تک ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے، تو ہم جتنی مرتبہ پڑھتے جائے اتنے دن بڑھاتے جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے۔ یہ درود شریف بعد میں تقسیم ہوگا انشاءاللہ۔ کوئی کلثوم بہن ہے بہت زیادہ بیمار ہے، دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ چلو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تو دعا مکمل ہوگی، اذان ہوگی اور اعلان ہوگا کہ جماعت کتنے بجے ہونے والی ہے، ٹھیک ہے؟ اذان کے بعد 10 منٹ کا موقع دیا جائے گا اور پھر جماعت کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور میں خود عشاء کی نماز یہاں پڑھوں گا، سنت و نوافل پڑھوں گا، وتر پڑھوں گا، اور پھر آپ کی ملاقات کروں گا انشاءاللہ۔ اور آپ حلیم کھانا، ایسا نہیں کہ نہیں کھانا۔ اللہ سب کو بہت اچھا رکھے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ بہت مبارک مجلس ہے، اللہ بہت مبارک مجلس ہے، اللہ لوگ بہت مبارک ہے، اللہ بہت سارے قرآن پاک کے حفاظ یہاں بیٹھے ہیں، قرآن کے قراء بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ قرآن کے عالمین بیٹھے ہوئے ہیں، العالمین مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تیرا احسان ہے، تو نے آخری نبی کا امتی بنایا، اللہ لیبل لگ گیا ہمارے اوپر، تو بہترین امت ہے اللہ، تو بہترین امت ہے اللہ۔ اللہ ہمیں امتی ہونے کی لاج رکھنے والا بنا دے، امتی ہونے کی لاج رکھنے والا بنا دے۔ اللہ ہمارے نبی ہم سے ناراض نہیں، اللہ ہمارے نبی ہم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہو رہا، ہمارے نبی ہم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہو رہا، کیونکہ نبی ناراض ہو جائیں گے تو بھی ناراض ہو جائے گا۔ یا اللہ قیامت کے دن وہ دن ہم سب کو بتا دینا، اللہ ہم سب کو بتانا، نبی پورے مجمع میں کہے میں تیرا نبی تو میرا امتی، اللہ یہ دولت نصیب فرما دے۔ اللہ ہم میں سے کسی کو وہ دن کبھی مت بتانا، کبھی نہیں، کبھی نہیں اللہ، ہماری بیوی بچوں کسی کو نہیں بتانا، اللہ وہ دن کسی کو مت بتانا کہ قیامت میں نبی کہے میں تجھے نہیں پہچانتا تو مجھے، ہم دونوں بہت دور ہیں، تو مجھے نہیں پہچانتا میں تجھے نہیں پہچانتا۔ اللہ حفاظت فرما دے، اللہ حفاظت فرما دے، اللہ ہمیں پیارے نبی کا چہرہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، ان کی سیرت بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سب کو نمازی بنا دے، ہمارے بچوں کو نمازی بنا دے، ہماری عورتوں کو نمازی بنا دے، ہماری خواتین کو نمازی بنا دے، دنیا کے ہر کلمے والے کو نمازی بنا دے۔ اللہ میں بیمار اور بھی بہت سارے بیمار، جسم سے بیمار، روحانی بیمار، اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اللہ جو قرضے میں ڈوبے ہیں غیب سے ان کے قرضے ادا کروا دے، جمی مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بھائی مولانا سراج صاحب اللہ بہت محبت کرتے ہیں، اللہ ہماری جو محبت ہے تیرے واسطے محبت ہے، تیرے نبی کے صدقے کی محبت ہے، اللہ ان کی وجہ سے پورے ڈبوئی سے محبت ہے، اللہ پورے ڈبوئی والوں کو قبول فرما لے۔ اللہ جیسے یہاں جمع کیا اللہ ہم سب کو جنت میں بھی جمع کر دینا۔ اے اللہ تیرا احسان ہے، اللہ کروڑوں احسان ہے کہ تو ہم سے کام لیتا ہے اللہ، ورنہ تو ہمارے بغیر بھی کلمہ پھیلا سکتا ہے اللہ، یہ تیرا احسان ہے اللہ، اس احسان کی تکمیل اور مکمل بنا دے، اسے مدلل بنا دے کہ اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں نا ان کی عمروں میں برکت دے دے۔ اور اللہ یہ مجمع میں بہت سے بیٹھے ہوں گے کسی کی ماں نہیں ہوگی اللہ، کسی کے ابا نہیں ہوں گے اللہ میری بھی اماں نہیں ہے، میرے بھی ابا نہیں ہے اللہ، میں نے خود میری امی کے جنازے کی نماز پڑھائی،
میں نے خود ابا کے جنازے کی نماز پڑھائی اللہ، میں نے دونوں کا جنازہ بھی اٹھایا اللہ، چلے گئے اللہ، اب واپس کبھی نہیں آئیں گے اللہ، گھر میں کبھی نہیں آئیں گے اللہ، جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، عطور سے معطر فرما اللہ، کروٹ کروٹ مغفرت فرما اللہ۔ تو میرا جمعہ کی رات ہے اللہ، ربیع الاول مہینہ ہے اللہ، مہینے کا واسطہ، رات کا واسطہ، نیک لوگوں کا واسطہ اللہ، کسی ایک کو بہانہ بنا کر جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اگر بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ سب کو ہدایت دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ایسے اور بیان تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ورنہ آپ ایسی ویڈیو مس کر دیں گے۔ سبسکرائب دا چینل۔